أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى آله. میرے پاس 5 منٹ ہیں، وہ 5 منٹ سے میں تھوڑا استفادہ کروں گا. رسول اسلام کی بارگاہ میں جس اس خدا نے ہمیں توفیق دی، ہم آئے نہیں اس محفل میں، ہمیں اس بز میں بلایا گیا ہے، اور یہ ہمارا شرف ہے
بہت سارے لوگ باہر اسی طرح موجود ہیں لیکن اس مزہ اور اس محفل کا لطف اور ثواب سے محروم ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رسول اسلام نے اپنی اس بز میں ہمیں خود بلایا. اور ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا. یہ وہ بزم ہے کہ جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ بزم ہے جہاں پر انبیاء کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ بزم ہے جہاں خدا کی رضائیں آتی ہیں. یہاں پر بیٹھا ہوا شخص اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت طلب کرتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بزم میں انبیاء ہوں, جس بزم میں ملائکہ ہوں, جس بزم میں جو ہے اللہ کے نیک روحوں کی آمد ہو, اس بزم میں دعا مانگی ہوئی کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے ہمارا اس رسول اسلام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آج کے جو دن ہے دو معصوموں سے منسوب ہے. ایک رسول اسلام کا اور ایک ابن رسول جناب امام صادق علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے کہ جس میں ہمیں اللہ نے دو عیدیں عطا کی ہیں. اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ کیونکہ ہمارے رہبران, ہمارے مجتہدین اس بات کو زور دے کے کہتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے برادران کے ساتھ اس طرح مل جاؤ, اس طرح مل جاؤ کہ جس طرح انسان کے جسم میں کوئی کسی جگہ پر سے ایک بال بھی کھینچنے ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. فرمایا یہ ہمارے بھائی جو ہیں, ہم ان کے نفس ہیں, وہ ہمارے نفس ہیں. ہم انہیں بھائی نہیں, یہ ہماری جان ہے. ہم ان کا دکھ ہمارا دکھ, ان کی سوچ ہماری سوچ. ہم اس وقت متحد ہونا, ایک جگجا ہونا ہمارے لیے اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اسی آڑ میں آ کے وہ بیداری کے ثبوت دیتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لڑانے کے لیے, یہودیوں کا نظریہ یہ ہے, یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ ان کے نعوذ باللہ جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے. اب عیسائی یہودیوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, ہمیں تو برباد کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو جو واجب القتل سمجھتے ہیں یہ اکٹھے ہو گئے تاکہ مسلمان متحد نہ ہو. جس دن مسلمان ایک مٹھی ہو جائیں گے اس وقت یہ جو یہود و نصارہ جو اس وقت رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے طریقے کے ساتھ کچھ ہمارے میں سے نکال کے اور کوشش کرتے ہیں وہاں رکھنا بنائیں, کچھ منبر میں بٹھا کے اور ان کو ایسی چیزیں اور ایسی جو ہے تقریر کروا کے آپس میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ادھر سے کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ آپس میں متحد نہ ہو سکے. اور یہ ہمارے دشمن کی بہت بڑی چال ہے جس میں ہمیں ثابت قدم ہو کے بتانا ہے کہ یہ یاد رکھے, یہود و نصارہ یاد رکھیں کہ مسلمان کٹ تو سکتے ہیں لیکن آپس میں اختلاف نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارا قرآن ایک, ہمارا حسب و نسب ایک, ہمارا جو ہے وہ خدا ایک, ہمارا جو ہے نماز ایک. ہم سب کھڑے ہو کے اسی پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے تمام مسلمان سجدہ ریز ہو کے جھک کے بتاتے ہیں کہ ہم اس خدا کی وحدانیت کے اوپر قائل ہیں کہ جس کے لیے جو ہے ہم اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اگر اس اتحاد میں گردن بھی کٹتی ہے تو ہماری گردن حاضر ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے. اس وقت دشمن طاق میں لگا ہوا ہے, وہ لگا ہوا کہ کسی طریقے سے ان کے آپس کے جو اتحاد کی جو فضا ہے وہ کس طریقے سے ختم کی جائے. لیکن ہم اس منبر سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد, ہم ایک دوسرے کے لیے جان, ایک دوسرے کے لیے نفس کا معنی رکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے, اسی طرح ہم جتنے بھی مسلمان ہیں شیعہ ہو یا سنی ہو, ہم ایک متحد اس پرچم توحید کے نیچے اکٹھے ہیں اور اس پرچم توحید کو بچانے کے لیے اور ناموس رسالت کو بچانے کے لیے خون کا قطرہ بھی بہانے کے